عزیز طلبہ طالبات دوستوں ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سوالوں کی روشنی میں ہم سادہ منٹو کا لکھا ہوا افسانہ نیا قانون اس پر بات کریں گے، اس کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے اور تحقیقی اور تنقیدی نقطہ نظر کے مطابق دیکھیں کہ مصنف کا جو قلم ہے بنیادی طور پر کس نقطہ نظر کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ اگر اس افسانے پر بات کریں تو ایک مرکزی تانگے والے کی کہانی ہمیں وہ ملتی ہے جس کا جو مرکزی کردار استاد منگو یعنی تانگے والے ہے۔ ایریے کے اعتبار سے بات کریں، علاقے کے اعتبار سے جاننے کی کوشش، یہ لاہور کا علاقہ ہے، یعنی لاہور کا مرکزی جو مین مار روڈ ہے، انارکلی بازار اور چھاؤنی کا علاقہ اس میں ملتا ہے۔ منگو کوچوان بنیادی طور پر انگریز حکومت اور ان کے قانون کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے اور اکثر کا اس کا کردار، اس کا جو بول چال رویہ اس کے خلاف ہے۔ تانگے پر بیٹھنے والی سواریوں سے ہمیشہ وہ انگریزوں کے خلاف اور نئے قانون کی سننے کی منشا وہ ثابت کرتا ہے۔ پہلے وہ اسپین میں جنگ چھڑنے کی اطلاع، پھر انگریز کے جانے کا، اٹلی والا یا روس والا آ جانے کا وہ نقطہ نظر یا خیال اپنے ذہن میں وہ گھماتا ہے اور اس کے ارد گرد اس کی زندگی ہے وہ گھومتی ہے۔ اگر ان چیزوں کو دیکھیں، روس کے آنے کو یا اٹلی والے کے آنے کو، تو منگو کے الفاظ ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آج کی معاشرتی عکاسی کی وہ کرتی ہے۔ یعنی میں نے اس کا لکھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ہندوستان سدا غلام رہے گا، پیر نے بد دعا دی تھی کہ ہندوستان پر ہمیشہ باہر کے آدمی راج کرتے رہیں گے۔ اگرچہ یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن عزیز طلبہ یہ جملہ آج بھی موجودہ جو سرزمین ہے اس پر براجمان ہے اور بالکل درست ثابت ہوتا ہے کہ باہر کے لوگ ہی وہ راج کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ یہاں کے لوگ عقلی طور پر پیدل ہیں یا عقلی طور پر بے وقوف ہیں، عقل سے آ رہی ہیں۔ ان انگریزوں کو دیکھ کر جو منگو ہے نا اس کا خون کھونے لگتا تھا، ہر وقت نیا قانون نیا قانون، اس کا جو نعرہ تھا یہ لفظ کیا بلند رہتا تھا۔ استاد منگو نے پشاور میں سرخ پوشوں کی جو تحریک تھی اس کو اپنے دماغ پر روس والے بادشاہ اور پھر نئے قانون کے ساتھ غلط ملت اٹیچ کر لیا تھا، تو جس کی وجہ سے اس کا یہ تخیل، اس کا خیال ایک تحریکی شکل نیا قانون بن کر سامنے ابھر رہا تھا۔ اگلے ہی روز دو بریسٹر تانگے پر نئے قانون پر بحث کرتے اس کو ملتے ہیں، یعنی سمجھ اس کو کچھ نہیں آتی، چند جملے صرف یہ چند الفاظ کو سمجھ میں آتے ہیں لیکن اس نے اس کو نئے قانون کی آمد کا رنگ دے دیا۔ 3 روز بعد 3 طلبہ تانگے پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ مزنگ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ سے بھی نئے قانون کی، نئے آئین کی بات سنتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں تو یہ 3 جو مرکزی یہاں پہ وہ سننے کو ملتی ہیں، جدید آئین کی، نیا قانون اور آزادی کی جھلک، یہ 3 الفاظ کو کیا وہ سمجھنے میں ملتے ہیں جس کی بنیاد پر اس کا خیال مزید کیا نئے قانون کی ایک تحریک یہ شکل میں ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آخرکار اس نے سنا کہ 1 اپریل کو جو نیا قانون لاگو ہو جاتا ہے، یہ سنی باتیں ہیں، تو لہٰذا 1 اپریل کو صبح گھر سے نکلتا ہے، کھلے بازار کا وہ چکر بھی لگاتا ہے، گورنمنٹ کالج، پھر انارکلی، یعنی سب کچھ اس کو وہی سیم ٹو سیم دکھائی دیتا ہے۔ مار روڈ سے چھاؤنی کا وہ کی طرف جاتا ہے، وہاں اس کو سواری ملتی ہے اور وہاں گیا تو وہاں پر بھی وہی ذہن، وہی خیال، وہی قانون، یعنی نیا قانون، نئے قیاس، آرائیاں اور خیالی پلاؤ استاد منگو کے ذہن میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی گوروں سے ان کو انتہائی نفرت ہو چکی ہوتی ہے اسی خیالی پلاؤ اور نئے قانون کے قیاس میں۔ وہ وہاں سے انگریز سے، وہاں پر اسے کی ایک انگریز سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ تھانے چلا جاتا ہے اور تھانے میں بھی جا کر وہ ایک ہی نعرہ، ایک ہی لفظ بلند کرتا ہے، نیا قانون نیا قانون۔ اب یہ تھا مؤثر طور پہ خاکہ ہمارے سامنے۔ اب اس ساری صورتحال کا تجزیہ کریں، ایک تنقیدی جائزہ لینے کی کوشش کریں تو سب سے پہلی اور اہم بات وہ ہے سنی سنائی باتیں لا علمی خواہ مخواہ جھگڑے کا سبب بنتی ہے جو کہ غیر تصدیقی طور پہ استاد منگو کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ اس نے سنی سنائی باتوں کو زیادہ ترجیح دی ہے، خواہ مخواہ جھگڑے کا سبب بن بیٹھا جو اس کے ذہن کے اندر ایک تحریک نئے قانون کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ پھر دوسری بات دیکھیں تو استاد منگو کا جو انداز وہ طنزیہ ہے، غرور سے لبریز ہے، جیسا کہ اس نے چھاؤنی میں گورے کو کہا، صاحب بہادر کہاں جانا مانگتا ہے، تو یہ اس کے جو الفاظ ہے، بولنے کا انداز، یہ طنزیہ ہے، غرور سے لبریز وہ ملتا ہے، یعنی یہ جہالت کا نقطہ عروج ہے۔ یعنی اس نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو بچہ نہ ہونے کی وجہ سے مارا بھی تھا۔ اب دیکھیں ہمارے ہندوستان کے
ہر بندے کا دوسرے بندے کا جو کردار بالکل استاد منگو کے کردار سے ملتا ہے، یعنی اس سرزمین کے لوگوں کی جو کہانی استاد منگو کے روپ میں بتائی گئی ہے کہ ہر بندہ ہندوستانی تقریباً استاد منگو کے کردار سے ملتا ہے یا اس سے تعلق رکھتا دکھائی دیتا ہے۔ پھر منگو کا جو کردار وہ جلد بازی، احمق اور بے وقوف کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ موجودہ دور میں بھی دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، ہندوستان انڈیا کو دیکھیں، لیکن زیادہ تر اب بھی 1947 سے قبل یا بعد کا زمانہ دیکھیں تو یہاں پہ احمقوں کی وہ جنت موجود ہے، بے وقوفوں کی، یعنی 77 سال آزادی کے لینے کے باوجود بھی آج کیا ہے، غلام کے غلام ہی ہیں۔ یعنی بلا وجہ کسی بات کو سر پر سوار کرنا، کسی بات کے غلط ملت کرنے کی نشانی دینا، یہ احمقوں کی، بے وقوفوں کی اور استاد منگو جیسے کردار کی نشاندہی وہ ملتی ہے۔ پھر خواہشات، آرزوؤں کی ناکامی کی عکاسی ہے جو بلا وجہ ہم سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ منگو کے تصور میں آزادی کی جو امنگ تھی، یہ ہر بندے کی ایک کہانی ہے، یعنی ہر بندے کی یہ کہانی ہر بندے کی نفسیاتی عکاسی کرتا ہے، جو یہاں پہ آزادی کی امنگ، آزادی کا تصور یا خیال اس کے ذہن میں ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ منگو کے کردار سے دیکھیں تو ہمارے پاس تعلیم یافتہ طبقے کی بے حسی کا دوسرا ایک اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے۔ یعنی موجودہ پاکستان کی بات کریں، اس وقت بھی حالات و واقعات غلامی کے تھے، آج بھی غلامی کے ہیں، اور جو سب کچھ جانتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ وہ بے حسی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ استاد منگو کے کردار کے اپوزٹ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اس وقت کی بے حسی اور آج کی بے حسی یہ اس کے پس منظر پہ ملتی ہے۔ پھر بے ضمیروں کا المیہ اس کے ساتھ ساتھ قنوطیت کا غلبہ لیے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بے ضمیر جن کا ضمیر ہی مر چکا ہے، یعنی جن کے اندر وہ الارم قدرتی طور پہ بج رہا ضمیر کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہے، ان کے ذہن پہ کرپشن، بدعنوانی، اگلے کو نیچا دکھانا، غلامی کا تصور نسل در نسل ہے۔ یعنی منگو کو اظہار آزادی کے لیے مناسب موقع نہیں ملتا تھا اور اس کا رد عمل بھی الٹا ہوا تھا۔ تو عزیز طلبہ، آج کا بھی موجودہ اپنے پاکستان کا نظارہ دیکھیں تو اس وقت بھی 77 سال ہونے کے باوجود کوئی نیا قانون، کوئی نئی چیز، آزادی کی جو امنگ ہے وہ بھی چیز نہیں ملتی۔ یہاں پہ سویا سپریم ہے۔ انور مسعود صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ یہاں پہ سپریم سویا ہوا ہے۔ اسی اعتبار سے دیکھیں، اوورال دیکھیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے یہاں پہ کیا ہے، جاہلوں کا، احمقوں کا، بے وقوفوں کا اوورال مجموعی طور پہ راج ہے، اور راج کرنے والوں کو منتخب کون کروا رہے ہیں؟ میں اور آپ لوگ ہی کروا رہے ہیں۔ لہٰذا استاد منگو کا کردار منگو کا نہیں بلکہ ہر اس احمق کا ہے جو یہاں پہ موجود استاد منگو کی طرح کردار ادا کرتا نظر آتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اس کا مختصر پر موضوع جو تنقیدی اور تحقیقی جائزے کے اعتبار سے تھا۔ آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا، اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔